تمام کے تمام جو نمائندگان ہیں وہ کم از کم یہ مانیں کہ یہ رسوم موجود ہیں. صوفی احمد جج سے بیٹھے ہوئے صوفی احمد اس لیے اٹھا، اس کے پیچھے لوگ اس سے چلے گئے کہ 60 سال میں جرگہ سسٹم تھا یا شریعت. جب کورٹ قاضی میں جاتے تھے ایک بندے کو کہتے کہ جی آپ کا کیس ہے، وہی جرگے سے حل کرنا ہے یا شریعت سے کرنا ہے. کوئی کہانی بنتی ہے یا کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے ان کے علاقوں میں تو ان کو پتہ ہوگا کہ بھئی ہم نے ان فیصلوں پہ دستخط کیے ہیں. ریاست کے قوانین کے ذریعے معاملات طے ہونے چاہیے. بنیادی حقوق یا باقی قوانین اس لیے وہاں نافذ نہیں ہو سکتے کہ وہاں کوئی عدالت ہی نہیں ہے، نہ ہائی کورٹ ہے نہ سپریم کورٹ ہے. کہ جرگہ جو ہے وہ ٹرائبل ایریاز کا یا پختون سوسائٹی کے کسی مسئلے کا حل ہے، نہ ایف سی آر اس کا حل ہے. وہ حل ہے اس کو مین سٹریم میں لانا. وہاں مظلوم کو اس جرگے میں پروٹیکشن ملتی ہے. کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ کوئی پرانے خاتون کو جو ہے کوئی بری نظر سے دیکھے. ساری دنیا یہی سمجھ رہی ہے کہ یہ پختون جو ہے دہشت گرد ہے. ساری دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ یہاں سے فیکٹری ہے بند کی جا رہے ہیں باہر اور وہاں میں مار رہے. علن کی یہ دنیا اور یہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ اس کی ذمہ دار ہے، پختون نہیں ہے. میں ایک بات کر رہا ہوں کہ ایک چیز تو سب سے پہلے آ کے کہتے تھے کہ ہمیں اسلامی شرعی نظام چاہیے. میں نے کہتا تھا ٹھیک ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ اسلامی شرعی نظام ہو، لیکن آپ کو پورے کا پورا اسلام میں داخل ہونا پڑے گا. ہمارا جرگہ اتنا سٹرانگ ہے، سوال پیدا نہیں ہوتا کسی بلا وجہ آپ اس کے اوپر ہاتھ اٹھا سکتے. جرگے میں وہ جاتا ہے اور جو زوراور ہے اس کو جرگے میں بلا کے اس کو کہتا ہے کہ تم نے غلطی کیا. اسد بھائی تو پختون ہے، یہ تو کسی بھی وقت جا سکتے ہیں. آج جرگے کی کوئی حیثیت نہیں ہے قبائلی علاقوں میں. جرگہ جن پلرز پہ کڑا تھا، ملک تھا، اس ملک کی وہ حیثیت ہی نہیں رہی. اس کی جگہ تو ملیٹنٹ نے اور میجر نے لے. السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید. کل کے پروگرام کا تسلسل ہے. آج ہم جاننا چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر بالعموم، فاٹا کے اندر بالخصوص اور عملاً سارے پاکستان کے اندر اگر ہم نے خواتین کے حقوق کی جو پامالی ہے اس کے خلاف اگر ہم نے محاذ بنانا ہے تو اس کے اندر کون کون سے ایلیمنٹس ہوں گے. ہم فاٹا کے اوپر بات کر رہے ہیں. ہمارے پاس موجود ہے، مہمانوں کا تعارف میں دوبارہ سے کروا دیتا ہوں. سلیم صافی صاحب موجود ہیں، صحافی ہیں، جیو نیوز کے اوپر ان کا پروگرام چلتا ہے. نوید شنواری صاحب CEO ہیں کیمپ آرگنائزیشن کے. ان کے برابر میں زاہد خان صاحب ہیں، سینیٹر عوامی نیشنل پارٹی. فریال گوہر صاحبہ موجود ہیں، خواتین کے حقوق پر، بشری حقوق پر، KPK میں معاملات پر کام کرتی ہیں اور کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں. اسد کیسر صاحب پاکستان تحریک انصاف کے نمائندہ ہیں اور میاں اجمل صاحب جو ہے ریٹائرڈ جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے. ذرا اس کے اوپر اب بات کو آگے لے کے چلتے. کل ہم نے کہہ دیا جی اصولی طور پہ ہمیں ماننا ہوگا کہ اس بات سے قطع نظر کہ پرابلم زیادہ ہے یا کم ہے، پرابلم جہاں پر بھی ہے اس کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے. بات جرگے پہ، میں نوید ذرا آپ سے شروع کرتا ہوں. جرگے کے اوپر آپ نے جرگے کو ریفارم کرنے کی بڑی بات کی. صافی نے کل کے پروگرام میں بات کی تھی، وہ کہتے ہیں کہ جرگے کے اوپر اتنا زیادہ کاؤنٹ نہیں کریں، وہ مؤثر انسٹرومنٹ نہیں رہ گیا. ان رسوم کی کو ختم کرنے، ان کو تلف کرنے کے لیے آپ جرگے کا سہارا لے رہے ہیں تو کتنا مؤثر ہوگا آپ کا انیشیٹو؟ دیکھیں، اگر ہم فاٹا پہ بات کر رہے ہیں نہ کہ پورے پاکستان پہ فاٹا پہ بات کرتے ہیں، ٹھیک. اگر پورے پاکستان کی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ ٹریڈیشنل جسٹس سسٹمز ہیں، جو بھی ہے، جس کو پنچایت کہیں یا جرگہ کہیں یا فیصلوں کہیں، وہاں پہ ان سسٹمز کو ٹیکل کرنا جو ہے وہ ڈیفرنٹ طریقے سے آپ کریں. لیکن جب فاٹا کی بات آ جاتی ہے تو جس طرح جسٹس صاحب نے کہا کہ وہاں پہ تو صرف اور صرف جو ہے جرگہ ہی موجود ہے، باقی تو آپ کا سسٹم ہے ہی نہیں. کورٹ سسٹم نہیں ہے، سپیریئر جوڈیشری نہیں ہے. جو حقوق ہیں لوگوں کے وہ تو مردوں اور عورتوں دونوں کے پاس نہیں ہے. تو آپ کے پاس پھر کیا حل رہ جاتا ہے؟ آپ کس سے پھر رجوع کریں گے؟ تو آپ کے پاس صرف جرگہ رہ جاتا ہے. اب جرگے کی جو جرگہ ایز اے سسٹم اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن جو فیصلے ہوتے ہیں، جو لوگ اس میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ صحیح طریقے سے سینسٹائز نہیں ہیں. ہماری جو ابھی تک جو ہم 2-2.5 سال سے جو کیمپین چلا رہے ہیں اس میں ہمیں یہ ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ یہ لوگ گڈ فیتھ میں بھی ایسے فیصلے کر جاتے ہیں جس میں لوگوں کی جو ہے ان کے جو رائٹس ہیں وہ وائلیٹ ہوتے ہیں. تو ہم نے تو یہ بھی کیا کہ جی ان کو کانسٹیٹیوشن کے کچھ بیسکس پڑھائے، ان کو جو ہے ہیومن رائٹس پہ چیزیں ان کے ساتھ شیئر کی ہیں، ان کو قرآن کے حوالے سے بھی کہ جی رائٹس دیں، آپ اپنے انہیریٹنس رائٹس دیں اپنی بچیوں کو، جس میں جسٹس صاحب اور فریال گوہر صاحبہ جو ہے ہماری کمپین کا حصہ رہی ہیں. اور ہم نے جب ان کو پری اینڈ پوسٹ ایویلویشن جب کی ہم نے تو ہمیں یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ بیچارے اگر کچھ کرتے بھی ہیں تو وہ لاعلمی میں زیادہ تر جو ہے وہ لاعلمی میں کر جاتے ہیں. ان کے پاس نالج نہیں ہے، کلچر کا وزڈم ہے ان کے پاس، ہسٹری کا وزڈم ہے ان کے پاس، لیکن یہ چیزیں ان کے پاس جو جدید علوم ہیں ان کی سینسٹائزیشن نہیں ہے.
تو بات کہنے کا یہ ہے کہ جرگہ آن جرگہ ہماری ایک ایکٹیویٹی ہے کہ اگر ہم جرگے کی اصلاح کریں تو جرگے کے تھرو کریں، کیونکہ ہمارے پاس کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے. اگر آئندہ 10 سال تک لیٹ سے کہ یہ سسٹم رہتا ہے تو کیا 10 سال تک ہم بیٹھے رہیں اس دن کا انتظار کریں کہ جی یہ سسٹم ریپلیس ہوگا پراپر جو فارمل سسٹم ہے؟ پھر دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ آپ کا فارمل سسٹم کتنا اچھا ہے، اس میں کتنی خرابی ہے، کیا ان لوگوں کو یہ قبول ہے؟ ہم تو دیکھیں 2 ایسپیکٹس دیکھنے چاہیے، ایک لیگل ہے، ایک جو ہے اینتھروپولوجیکل ہے. لیگل میں تو آپ سفید کو سفید اور کالے کو کالا کہیں گے، لیکن دوسرا جو سوشل سائیڈ ہے، اینتھروپولوجیکل سائیڈ ہے، اس میں آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ لوگوں سے پوچھیں گے نہیں کہ جی آپ کو یہ سسٹم اچھا لگتا ہے یہ برا لگتا ہے؟ اگر سب فاٹا کے لوگ اٹھ کے یہ کہہ دیں کہ جی ہمیں کورٹ سسٹم اچھا نہیں لگتا کیونکہ یہ مہنگا ہے، اس میں کرپشن ہے، اس میں جو ہے ٹائم زیادہ لگتا ہے، اس میں یہ ہے وہ ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ لیکن میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ وقتی طور پہ حل ہے، یہ کمپلیٹ حل نہیں ہے. یہ جرگہ جو ہے اس کو باقاعدہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں اور باقی جو آپ کا جو پورا سسٹم ہے جسٹس کا پورے ملک کا اس کو بہتر کریں تاکہ جرگہ خود بخود مر جائے. آپ پتہ نہیں اتفاق کر رہے تھے ان سے جب آپ سارے لا رہے تھے یا اتفاق نہیں کر رہے؟ نہیں کرتا ہوں. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس وقت جو پاٹا، کیونکہ بات ہو رہی پاٹا کی، پاٹا میں اس وقت جرگہ مؤثر نہیں ہے. جس طرح صافی صاحب نے کہا بالکل صحیح کہا، ملک کو تو یا مار دیا گیا یا اس کو اتنا 35,000 ملک ہیں، 500 ملک مرے، کیسے آپ کہتے ہیں سر اگر آپ میں ایک عرض کروں تو میرے سن لیجیے ڈیٹیل، آپ ذرا سامنے سے سن لیں. میں آپ کو بات بتا دوں، ابھی آپ کے جرگے میں ملیٹنسی کا زیادہ آنسر ہوتے، بنیاد پرستی کا زیادہ حاوی ہوتی ہے. وہاں پہ کوئی بھی بندہ، یہ نہیں کہ ہم جرگے کے خلاف ہے. جرگہ میرے جو ابھی سیٹل ایریا ہے دیر، میں ایک کیس کا آپ کا حوالہ دیتا ہوں. 64 میں مالک مظاہرے کا ایک کیس چلا تھا، شاید جسٹس صاحب کی نظر میں گزرا ہوا، وہ کئی بار آیا، سپریم کورٹ سے ڈیسیجن ہو گیا اور ابھی تک چل رہا ہے. آج اس کے لیے پھر بھی وہاں پہ ایک جرگہ جو ہمارے 64 کا چل رہا ہے، 64 کا کیس چل رہا ہے، لینڈ لارڈز کا فیصلہ ہو گیا لیکن ابھی تک ان کو قبضہ نہیں مل رہا ہے. اب کیا ہوا کے لیے اب وہ پھر ابھی اس کے لیے جرگہ بیٹھ گیا اور ابھی جرگہ اس کو ڈیسائیڈ کر. ہم جرگے کے خلاف نہیں ہیں، لیکن جرگے کی جو قبائلی علاقے کا جو جرگہ تھا وہ بہت پاورفل تھا، اور اس میں صرف یہ نہیں تھے کہ خواتین کے کیس آتے تھے، وہ تو روزمرہ کے جو معاملات تھے وہ بھی آتے تھے، وہ بھی ڈیسائیڈ کرتے تھے. متبادل کیا ہے؟ ان کا جو بڑا سوال یہ ہے کہ اگر کچھ اور کام نہیں کر رہا. میں وہی بات دیکھیے، سب سے پہلے ہمیں میڈیا کو اور ہم سب کو اس پہ کام کرنا چاہیے کہ ٹرائبل ایریا کو مین اسٹریم میں لانا چاہیے. پولیٹیکل ایکٹ برائے نام گیا ہے، ابھی تک اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوا ہے. کیونکہ آگے اگر میں بات کروں کہ کیونکہ اگر یہاں سے سب کچھ بھی ہو جائے گا لیکن جو پنڈی والی نہیں مانے گا تو وہاں امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا ہے، اور آج تک نہیں ہوا ہے. آپ جا سکتے ہو، حالانکہ پولیٹیکل ایکٹ جب گیا تو جب پولیٹیکل لیڈر جائے گا تو میڈیا تو اس کا ساتھ جائے گا. سوابی جو ہے وہ تو پاٹا کا ایریا نہیں ہے نا؟ نہیں. اس کے ایک ایریا میں پچھلے ہفتے گیا ہوا تھا، اور سٹوری کیا تھی کہ وہاں کے مقامی لوگوں نے یہ طے کیا کہ ہم نے کیبل نہیں چلنے دینی، کیبل کا کنیکشن کاٹ دیا، اور جس کیبل والے کے پاس پیمرا کا لائسنس ہے اس کو نکال باہر کیا. پنڈی والوں نے کہا تھا نہیں سر. اب بھی سن لیں، یہ جو عنصر جو ہمارے اندر آیا ہوا ہے، یہ بنیاد پرستی کا جس طریقے سے میں نے ذکر کیا نا، کوئی بنیاد پرست نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں. سن لینا سر، سن لینا. ہاں تو بتائیں نا آپ مجھے. کون سے علاقے سے آپ سوابی میں کون سا کوئی مخصوص سوابی ٹوپی کون سا؟ ٹوپی کے بالکل ساتھ ایریا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، وہاں پہ 7 محلے ہیں، انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جی ہم نے کیبل نہیں چلنے دینی. کیبل بند ہے اس وقت، اور کیبل والے نے اب پیمرا کے پاس جا کے اپنے لائسنس وہ کر دی. میں غریب آدمی ہوں. بہت کچھ ہوتا ہے لیکن ہم میں سے کسی کو تو ان کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہونے جا رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے. اچھا، میں اور طرف بات کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ آئسولیٹ ایکسیڈنٹ نہیں ہوں گے. میں تو آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، چونکہ اب وہ چیز حاوی ہو جاتے. صافی صاحب نے ایک 70 سال خاتون کی بات کی نا، گورا میں جب یہ طالبان والی بات تھی، وہ کیا نام تھی اس بیچاری کے، وہ جو گانا گانے والی شبنم شبانہ کو گھسیٹ کے کہ وہ چیخ رہی تھی کہ مجھے گولی مار دو، لیکن مجھے اس کو گھسیٹ کے لے کے جا کے ذبح کیا چوک میں. یہ ایکسس آپ کے اندر ہمارے ان پختونوں کے ایک معاشرے میں ایک چیز انجیکٹ کیا گیا ہے.
اب اس کو نکالنے کے لیے ٹائم لگے گا، اور وہ جب ہم مین سٹریم میں آئیں گے، تاکہ دیکھیں میں ابھی 4 سال کے بعد اپنے علاقے میں گیا ہوں، وہ بھی پولیس آگے اور پیچھے، میں اپنی مرضی سے نہیں پھر سکتا ہوں. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی جرم کیا ہے، میں نے یہی کہا ہے نا جو آپ کہہ رہے یا پریال کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں آزادی چاہیے. ہر ایک بندے کو حق ہے کہ وہ جس طرح جینا چاہتے ہیں، وہ اس کا حق ہے. تو اگر آپ کے یہ حال ہے تو خواتین کا کیا حال ہوگا؟ یہی تو میں پوائنٹ اٹھانا چاہ رہا ہوں. ان کا جو نقطہ ہے اس سے میں بالکل متفق ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں طلعت کہ اور آصفہ نے بھی یہی کہا ہے کہ جرگہ اپنی جگہ تاریخ کے ایک حصے کا ایک بہت مفید سسٹم رہا ہے، اور اس میں کچھ اثرات جو آئے ہیں وہ بنیاد پرستی کی طرف سے آئے ہیں، جس نے ممکن ہے کہ جرگے کو بگاڑا ہو. لیکن ہم نے اب اس چیز کو آگے لے جانا ہے نا. تاریخ کے کئی ہزار سال تک جرگہ ہی ایک سسٹم تھا، اور وہ اپنے اس کانٹیکسٹ کے اندر وہ بالکل مناسب تھا. لیکن تاریخ آگے چلتی ہے، پیچھے نہیں چلتی. بنیاد پرستی کا جہاں آپ نے انجیکشن کی بات کی، جہاں وہ ٹیکہ لگا ہے، اب اس ٹیکے سے ہم نے نجات حاصل کرنی ہے اور آگے بڑھنا ہے. بہت اہم ہے کہ اس سے نکلیں گے تو یہ سارے رسم رواج پہ